اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، اور مانگتا ہے انسان، بالشر، برائی کو، دعاءہ بالخیر، جیسے مانگتا ہے برائی، جیسے مانگتا ہے بھلائی کو، مانگتا ہے انسان برائی کو جیسے مانگتا ہے اچھائی کو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے، اور انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے، یعنی جلد باز، اس کی فطرت میں جلد بازی ہے، پیدا ہی جلد بازی پر ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ توجہ فرما لیں، آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی توجہ سے اور جتنے زوردار طریقے سے اللہ سے خیر کا سوال کرنا چاہیے، بعض دفعہ انسان اتنی ہی زوردار طریقے سے شر کا سوال کر رہا ہوتا ہے، ایسی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو کسی صورت بھی اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس کا ایک مصداق تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد کافر لوگ ہیں، جو بعض دفعہ شر کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آدمی خیر کا سوال کرتا ہے ایسے وہ شر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے نضر بن حارث کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ اسلام، یہ دین آپ کی طرف سے سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذاب لے آ کوئی، یعنی اسی سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر ہم پر عذاب نہ آیا تو پھر یہ غلط ہیں، اور اگر ہم پر عذاب آیا تو پھر دین کیا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لایا ہوا دین کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ دین سچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل صحیح ہے، اور آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آپ پر وہی آتی ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ پھر انہیں ہلاک ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے پھر بھی نرمی فرما دی کہ ان کے جھوٹا ہونے کے باوجود ہلاک نہ ہوئے، فوری عذاب نہ آیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان شر کیسے مانگ رہا ہے، اتنی ڈھٹائی سے، اتنی توجہ سے، اتنے پرزور مطالبے سے، جیسے کوئی خیر کا سوال کرتا ہے لپٹ لپٹ کر، ایسے یہ شر کا سوال کر رہے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، اور یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، حقیقت کے مطابق ہے کہ ان لوگوں نے صرف یہی موقع نہیں، اور بھی مواقع ایسے گزرے جن پر انہوں نے کہا کہ جی آسمان ہم پہ گرا دیا جائے، کوئی عذاب ہم پہ اتار دیا جائے، ہیں بھی غلط اور زوم یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں، اور پھر فیصلے فوری اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر فیصلہ فوری تو ہوتا تو پھر یہی ہوتا کہ تم جھوٹے اور گمراہ ہو اور تمہیں ہلاک ہو جانا چاہیے، تو اپنے لیے ہلاکت مانگ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات جی؟ اور دوسرا مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان چونکہ جلد باز ہے، تو بعض دفعہ یہ اللہ سے ایک سوال کرتا ہے، اور وہ سوال یقیناً بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اللہ اس کو دے بھی نہیں رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ مانگ رہا ہے اور اللہ اس کو نہیں دے رہے، وہ شے بری نہ ہو لیکن نتیجتاً وہ اس کے حق میں بری ہو، اللہ نہیں دے رہے اسے، اور یہ مایوس بھی ہو رہا ہے، اور یہ جلد بازی بھی کر رہا ہے۔ جلد بازی کیا ہے؟ یہ کہتا پھرتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، میری دعا نہیں سنی جا رہی، میں اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں، بے حوصلہ ہو رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کا اس کو نہ دینا اس کے حق میں بہتر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
بعض دفعہ تو آدمی جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ اس کو نہیں دیتے وہ شے جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ اس کا متبادل دے دیتے ہیں، وہ بھی سمجھو اس کی دعا کا صلہ ہے، اس کی دعا کا ثمر ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ وہ بھی نہیں دیتے، نہ وہ دیتے ہیں جو مانگ رہا ہے، نہ اس کا متبادل دیتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اب یہ دیکھو، یہ بھی تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت میں جب اس کو اپنی ان دعاؤں کا اجر ملے گا جو قبول نہیں ہوئی تھی، تو بندہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، تو آج جو اجر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب بندے کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ایک ایسا ملازم کہ جس کی تنخواہ سے کٹوتی کر کے جبرن اس کا کچھ پیسہ رکھ لیا جائے کہ تجھے پھر ضرورت کے موقع پر اکٹھا دے دیا جائے گا، تو حالانکہ اسی کا ہوتا ہے، لیکن کتنا خوش ہوتا ہے کہ چلو یار میرے کام آ گیا ہے، آج یہ اکٹھے تھے تو میرے کسی کیا ہے کام آ گئے ہیں، تو شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ بھی بندے کا اجر آخرت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، اس دن اس کو خوشی ہوگی کہ یار میں تو ایسے ہی غلط فہمی کا شکار تھا، ورنہ دنیا میں ہر چیز ہی کھا جاتا، لیکن اللہ نے میرے لیے اسے بچا کے رکھا اور میرے لیے ثواب کا باعث بن گیا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں بھی عید ہے کہ انسان جو ہے وہ جب مانگتا ہے، ایک تو اسے یہ نہیں پتا کہ یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس پہ بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے اور شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتا ہے کہ جی میں مانگتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اس پہ واویلا کرتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ مایوسی کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے، جلد بازی دکھائی دیتا ہے، حالانکہ اللہ کا اس کی دعا کا قبول نہ کرنا بھی اس کے حق میں بہتر ہے، متبادل دینا اس کے حق میں بہتر ہے، آخرت میں اجر رکھ چھوڑنا بھی اس کے حق میں کیا ہے بہتر ہے۔ تو یہ چونکہ جلد باز ہے، اس لیے جلد بازی کرتے ہوئے یہ مایوس بھی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ ناشکری بھی کرنے لگ جاتا ہے، ناقدری بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ دعا مانگنی چاہیے اللہ پہ بھروسہ کر کے کہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور اللہ کیا کرے گا، قبول کرے گا، اور اس کا قبول نہ کرنا بھی یقیناً میرے حق میں نہ کسی صورت میں کیا ہوگا بہتر ہوگا۔ پھر اس قبولیت کے نہ ہونے پر ایک تو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کب قبول ہونا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے قبول کر لی ہو، اسی زندگی میں ہمیں وہ دعا اس کا ثمر ملنا ہو، لیکن اس کے وقت کا تعین تو اللہ کے پاس ہے۔ ایک تو اس وجہ سے بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں زندگی کے کس حصے میں وہ دعا ہمیں ملنی ہے جو ہم نے کی ہے، اور دوسرا یہ بھی نہیں پتا کہ ادھر ملنی بھی ہے کہ نہیں ملنی۔ جب دونوں پہلو ہیں اور دونوں پہلو بندے کے حق میں بہتر ہیں، اور پھر آخرت کا پہلو بھی ہے کہ وہاں اس کا اجر ملے، تو پھر کسی صورت بھی بندے کو دعا مانگنے کے بعد ایک تو اللہ پہ بے اعتمادی نہیں کرنی چاہیے، دوسرا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ اسے جو ہے نا وہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ جل جلالہ پہ امید رکھنی چاہیے کہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو ضرور یہاں قبول ہو جائے گی، نہیں تو آخرت میں مل جائے گی، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کیا شاید میرے حق میں بہتر ہے۔ اب ایک بچہ بعض دفعہ ماں باپ سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، روتا ہے، بلکتا ہے، اور لیٹنیاں مارتا ہے، احتجاج کرتا ہے، شور و غل کرتا ہے، لیکن ماں باپ نہیں دیتے۔ مثلا ایک بچہ چمکتی چھری مانگے، اگر چھوٹا بچہ وہ چمکنے کی وجہ سے وہ چھری مانگے، کیا خیال ہے ماں باپ پکڑا دیں گے اسے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر چمکتا انگارہ بچہ مانگے، ماں باپ دیں گے اسے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ روتا رہے تب بھی نہیں دیں گے، انہیں پتہ ہے یہ بچے کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، مہربان ہے، وہ جانتا ہے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ بعض دفعہ بچوں کی طرح چیز مانگ لیتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز انجام کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے اس کا متبادل دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا اسے کسی بہتر وقت پہ جو ہے نا دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں، یا آخرت میں اجر رکھ چھوڑتے ہیں۔ تو وہ تو تب پتہ چلے گا جب وقت آئے گا کہ میرے حق میں یہ بہتر تھا، لیکن جلد بازی کی وجہ سے یہ پہلے ہی مایوس ہوتا دکھائی دیتا ہے، شکوہ شکایت کرتے دکھائی دیتا ہے کہ میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں، میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، علماء نے لکھا ہے
کہ ایک آدمی کو مثال کے طور پر پیسے ملنے ہیں، اس نے کسی سے لینے ہیں اور وہ دیر سے مل رہے ہیں، ابھی مل نہیں رہے، تو آدمی ظاہر ہے گلا شکوا کرتا ہے کہ مجھے مل نہیں رہے، دیر ہو گئی ہے، کیوں دیے نہیں جا رہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسی دوران میں اس کے ساتھ حادثہ ہو جاتا ہے، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، گھر کا وہ سارا سامان چیک کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا اور وہ چلے جاتے ہیں، اس کو اگلے دن پیسے ملتے ہیں، تو یہ کیا کہتا ہے؟ شکر ہے مجھے کل نہیں تھے ملے، اگر کل پڑے ہوتے تو یہ بھی انہی کے ساتھ جاتے، جو ڈاکو جو چیزیں لے گئے ہیں یہ بھی انہی کے ساتھ جاتے۔ یہ اس تاخیر پر شکر ادا کرتے دکھائی دیتا ہے کہ شکر ہے یہ پہلے نہیں ملے، نہیں تو یہ بھی کیا ہے، ضائع ہو جاتے۔ تو جیسے یہاں تاخیر نتیجہ نکلنے پر اس کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً میرے حق میں بہتر ہے، ایسے ہی مانگی ہوئی دعاؤں کا بھی جب نتیجہ نکلے گا تو اس کو اندازہ ہوگا نا کہ میرے اللہ نے میرے حق میں بہتر کیا ہے، میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جلد بازی کی وجہ سے پہلے ہی جناب زبان پر یہ باتیں لے آتا ہے، میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، ناشکری کرتے دکھائی دیتا ہے۔ انسان کے اسی مزاج کو، اسی کمزوری کو اللہ جل جلالہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ انسان برائی بھی ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے اچھائی مانگی جاتی ہے کہ نہیں مجھے چاہیے، مجھے دے، مجھے لازمی دے دے، میرے حق میں یہ فیصلہ فرما دے، تو حالانکہ وہ شے اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان چونکہ جلد باز ہے تو اس لیے چاہتا بھی ہے کہ جو میں نے مانگا ہے وہی ملے، اور جلدی بھی چاہتا ہے کہ مجھے جلدی کیا ہے، مل جائے۔ تو اگر یہ کفار کے حق میں ہے تو پھر وہ بھی انسان ہے، تو پھر اس اعتبار سے ہوگا کہ یہ دیکھو عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں کہ ابھی آ جائے عذاب، اگر ہم جھوٹے ہیں تو ابھی آ جائے، اور ہیں وہ جھوٹے تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ وہ عذاب کے جو ہے نا کا نشانہ بنیں گے۔ تو اس لیے ایک اس اعتبار سے بھی جلد بازی، اور دوسرا اگر عام انسانوں کی بات ہے تو پھر اس اعتبار سے بھی جلد بازی کہ یہ دعائیں مانگ کر پھر اس کا صلہ بھی جلدی جلدی مانگتا ہے، اس کا نتیجہ بھی جلدی لینا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی جلد بازی کا کیا ہے، نتیجہ ہے۔ حالانکہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق جب چاہے گا، جیسے چاہے گا اور جو چاہے گا اس کے مطابق اللہ نتیجہ نکالیں گے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، حلم اور حوصلہ نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔